السلام علیکم ABC ورلڈ کے ویئرز، میں ہوں سونا۔ دوستو، آج ہم جس آئی لینڈ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایسٹر آئی لینڈ کے نام سے مشہور ہے۔ چلی کے ساحل سے بہت دور سمندر کے ٹھیک اس حصے میں جہاں چاروں طرف صرف پانی ہی پانی ہے، سمندر کی اس ویرانیوں میں یہاں ایک چھوٹا سا آئی لینڈ پایا جاتا ہے جو ایسٹر آئی لینڈ کے نام سے مشہور ہے۔ لیکن اس کی مشہوری کی اصل وجہ اس کا نام یا پھر اس کا پیسیفک اوشن میں بالکل تنہا ہونا نہیں، بلکہ یہ آئی لینڈ یہاں پائے جانے والے ہیوج اسٹیچو کی وجہ سے مشہور ہے۔ پیسیفک اوشن کے اس ریموٹ آئی لینڈ پر ہزاروں کی تعداد میں پائے جانے والے یہ بھاری اسٹیچو بنائے کس نے تھے؟ دوستو، یہ بات سن 1772 کی ہے، یعنی آج سے قریب 300 سال پہلے، جب ایک یورپین ایکسپلورر جیکوب روگیوین اپنی کشتی میں تیرتے تیرتے غلطی سے اس آئی لینڈ پر آ پہنچا تھا۔ اس نے کیا دیکھا کہ اس آئی لینڈ پر پتھر سے بنے کچھ اسٹیچو سمندر کو پیٹھ دے کر کھڑے ہیں۔ دیکھنے میں یہ اسٹیچو دیو کی طرح لگتے تھے جن کو بڑی مہارت سے پتھر کو تراش کر بنایا گیا تھا۔ جیکوب کو یہ منظر کافی حیران کن لگا اور تب ہی اس نے اس آئی لینڈ کو مزید ایکسپلور کرنا شروع کیا۔ پتہ یہ چلا کہ پورا آئی لینڈ صرف چند اسٹیچو سے نہیں بلکہ کئی 100 اسٹیچو سے بھرا پڑا ہے، جن میں سے کچھ کھڑے ہیں اور کوئی زمین پر گرے ہوئے ہیں۔ جس دن یہ ایکسپلورر اس آئی لینڈ پر آیا تھا وہ دن ایسٹر سنڈے کا تھا، اسی وجہ سے اس کا نام ایسٹر آئی لینڈ رکھ دیا گیا۔ اس دور میں اس آئی لینڈ پر صرف چند لوگ رہتے تھے اور یہ لوگ اس آئی لینڈ کو راپا نوئی کے نام سے پکارتے تھے۔ لیکن ان اسٹیچوز کو کس نے، کیوں اور کب بنایا یہ ان لوگوں کو بھی معلوم نہیں تھا۔ بس اس دن سے لے کر یہاں آرکیولوجسٹ اور ایکسپرٹس کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کچھ لوگ یہ مسٹیریس آئی لینڈ کو دیکھنے جاتے تھے تو کئی ان کے پیچھے چھپے رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش میں لگے رہتے۔ پچھلے 300 سال کی کوششوں کے بعد آخرکار اب آرکیولوجسٹ نے یہاں چند ایسے ثبوت تلاش کیے ہیں جن کو دیکھ کر اب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہم اس مسٹری کو سولو کرنے کے کافی قریب پہنچ چکے ہیں۔ ایسٹر آئی لینڈ سمندر سے اتنا تنہا ہے کہ اس کا پڑوسی پٹکین آئی لینڈ یہاں سے 2075 کلومیٹر کی دوری پر ہے، لیکن یہاں پر انسان بھی نہیں بستے۔ 500 لوگوں کی آبادی والا قریبی آئی لینڈ یہاں سے 2600 کلومیٹر دور ہے، جو مینگڈیوا کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ ایسٹر آئی لینڈ خود چلی کے دائرے میں آتا ہے اور یہاں سے چلی کا ساحل بھی 3512 کلومیٹر دور ہے۔ آج کے دور میں یہاں پہنچنا صرف پلین کی مدد سے ہی ممکن ہے۔ چلی سے ایسٹر آئی لینڈ تک پہنچنے میں پورے 5 گھنٹے لگتے ہیں۔ ایک نارمل سائز کے شہر جتنے بڑے اس آئی لینڈ میں قریب 1000 بڑے بڑے اسٹیچوز موجود ہیں اور ان اسٹیچوز کو موآئی کہا جاتا ہے۔ ان اسٹیچو میں سے کئی کی آنکھیں ہیں تو کئی بغیر آنکھوں کے بنائے گئے تھے، جبکہ ان کی لمبی ناک، شارپ چن، چمٹے سر اور لمبے چہرے ان کی شکل کو ایک انوکھی پہچان دیتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق یہ اسٹیچوز 13ویں صدی میں بنائے گئے تھے، یعنی آج سے قریب 700 سال پہلے۔ کئی اسٹیچوز اپنے جسم سمیت آئی لینڈ کے بارڈر پر شان سے کھڑے ہیں تو کئی کے صرف چہرے زمین پر پڑے ہیں۔ لیکن 2012 میں ایک حیرت انگیز حقیقت سے پردہ اٹھا۔ پتہ یہ چلا کہ صرف ان کے چہرے ہی نہیں بلکہ ان کا پورا جسم بھی ہے جس کو زمین کے اندر دفن کیا گیا تھا۔ ان میں سے سب سے لمبے اسٹیچو کی لمبائی 33 فٹ ہے، جبکہ اس کا وزن 90 کلو گرام بتایا جاتا ہے، جس کو اٹھانا تو دور کی بات، اس کو ہلانے کے لیے بھی 500 لوگوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ حیران کن چیز تو تب ان کو پتہ چلی جب ایک ریسرچ کے دوران ایکسپرٹس کو ایک ایسا اسٹیچو ملا جس کو انکمپلیٹ چھوڑ دیا گیا تھا۔ ایکسپرٹس کے کیلکولیشن کے حساب سے اس کی ہائٹ 70 فٹ ہے، جبکہ کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کا وزن 300 ٹن کے آس پاس ہوگا۔ پتھر کو تراش کر اسٹیچو بنانا اور پھر اتنے زیادہ وزنی اسٹیچو کو آئی لینڈ کے مختلف حصوں پر لا کر کھڑا کرنا، یہ ایک ایسا ٹاسک لگتا ہے جو انسانوں کے بس کی بات ہی نہیں۔ لہٰذا کئی سالوں تک یہ مانا جاتا تھا کہ یہ کام کسی اور مخلوق کا ہو سکتا ہے، لیکن ماڈرن ریسرچ نے یہ تھیوری بالکل غلط ثابت ہوئی، کیونکہ سائنٹسٹ اور آرکیولوجسٹ کو کئی ثبوت مل چکے ہیں جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ اسٹیچوز اسی آئی لینڈ پر موجود اس والکینو سے نکلنے والے والکینک ایش اسٹون سے بنائے گئے تھے، یعنی یہ کام اسی آئی لینڈ پر رہ کر کیا گیا تھا۔ ایکسپیریمنٹ کے طور پر جب اسٹیچو کی صرف آنکھ ہو پتھر پر تراشنے کی کوشش کی گئی تو اس کام میں پورے 3 دن لگ گئے تھے۔ یہ کام ایک خاص ٹول کی مدد سے کیا گیا جو پرانے دور میں لوگ پتھر تراشنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ فل سائز کا ایک اسٹیچو بنانے میں 12 مزدوروں کی ٹیم کو
کم سے کم 1 سال لگ جاتا ہوگا۔ یہاں موجود انکمپلیٹ اسٹیچو کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا گیا کہ بڑے پتھروں پر وہی بڑے بڑے کام کر کے اس کو اسٹیچو کی شکل میں تراشا جاتا تھا۔ اوپر والا حصہ کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کو پتھر سے الگ کر لیا جاتا تھا۔ ریسرچ ٹیم کو تراشنے کی بات تو سمجھ آ گئی، اب یہ سمجھنا کافی مشکل ہو رہا تھا کہ اتنے وزنی اسٹیچو کو والکینک سائٹ سے کئی کلومیٹر دور آئی لینڈ کے ڈفرینٹ حصوں پر کیسے پہنچایا گیا ہوگا، کیونکہ ایک اسٹیچو کا وزن قریب 14 ہاتھیوں کے وزن کے برابر ہے۔ آج کے دور میں بھی اگر مشینز کا سہارا نہ ہو تو یہ کام کرنا امپوسیبل لگتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے کئی اسٹیچوز کا معائنہ کیا گیا جو بیچ راستے میں گرے ہوئے تھے، اور ان سارے گرے ہوئے اسٹیچوز میں ایک چیز کامن تھی۔ جو اسٹیچوز کسی سلوپ پر گرے ہوئے دیکھے گئے وہ منہ کے بل گرے ہوئے تھے، جبکہ پیٹھ کے بل گرے ہوئے اسٹیچوز چڑھائی پر پائے گئے۔ یہ دیکھ کر صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جب یہ اسٹیچوز ٹرانسپورٹ کیے جا رہے تھے تب یہ اسٹینڈنگ پوزیشن میں تھے، اور ٹرانسپورٹ کے دوران ہی یہ گر کر ٹوٹ گئے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ان اسٹیچوز کو رسیوں سے پکڑ کر بیلنس کیا جاتا تھا اور پھر اس کو آہستہ آہستہ چلایا جاتا تھا۔ اسٹیچوز کو چلا کر آئی لینڈ کے مختلف حصوں تک پہنچایا جاتا تھا۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کنکریٹ کی مدد سے ایک اسٹیچو بنایا گیا اور اس کی تینوں سائڈز کو رسیوں سے باندھ کر اس کو بیلنس کیا گیا۔ ایک خاص اینگل پر اسٹیچو کو جھکانے کے بعد ایک سائڈ سے جب اس کو کھینچا گیا تو اسٹیچو حیرت انگیز طور پر آگے بڑھنے لگا۔ اسی طریقے سے اسٹیچو کو 50 فیٹ کی ڈسٹینس تک موو کیا گیا، جس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ ایسٹر آئی لینڈ پر رہنے والے لوگ اسٹیچو کو اسی طرح سے موو کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک آخری مسٹری کو سولو کرنا ابھی بھی باقی تھا کہ یہ لوگ کون تھے جنہوں نے 1000 اسٹیچوز بنائے، اور یہاں آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ یہ لوگ انکمپلیٹ اسٹیچوز ہی چھوڑ گئے۔ ایک اسٹڈی میں بتایا گیا کہ راپا نوئی یعنی ایسٹر آئی لینڈ پر کسی دور میں 17,500 لوگ رہتے تھے جو ایئر 300 میں اس آئی لینڈ پر آئے تھے، یعنی 1700 سال پہلے۔ حیرت انگیز طور پر تب یہ پورا آئی لینڈ ایسا نہیں دکھائی دیتا تھا جیسا کہ آج دکھائی دیتا ہے۔ یہاں درختوں سے بھرا ایک گھنا جنگل ہوا کرتا تھا، اور اس بات کے کئی ثبوت بھی مل چکے ہیں۔ ایسٹر آئی لینڈ سے 25 الگ الگ قسم کے پولن ایویڈنس ملے ہیں، جن میں سب سے بھاری مقدار پام ٹریز کی تھی۔ اگر یہاں اتنا ہی گھنا جنگل تھا تو آخر وہ اب گیا کہاں پر؟ ریسرچرز کا خیال ہے کہ یہاں بڑے پیمانے پر ڈیفورسٹریشن کی گئی تھی۔ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ پام ٹریز کا یہ جنگل یہاں آنے والے لوگوں کے کسی کام کا نہیں تھا، کیونکہ وہ لوگ فارمرز تھے۔ ان کو ایک ایسی زمین درکار تھی جہاں پر وہ کھیتی باڑی کر سکیں اور جہاں ان کو اسٹیچوز کو موو کرنے میں آسانی ہو۔ اسی وجہ سے شاید انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس جنگل کو ختم کیا تھا۔ بڑے پیمانے پر ڈیفورسٹریشن کی وجہ سے ماحول کا پورا ایکو سسٹم خراب ہو جاتا ہے، لیکن یہ افیکٹ آہستہ آہستہ کسی سلو پوائزن کی طرح ظاہر ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ شروعات میں تو ان کو کچھ پتہ نہ چلا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں کی زمین بالکل بنجر ہو گئی، جس کی وجہ سے آئی لینڈ پر رہنے والے لوگوں کے لیے کھانا کم پڑنے لگا، اور پھر آخر کار یہاں یہ لوگ آپس میں ہی لڑ پڑے۔ آئی لینڈ سے کئی انسانی ہڈیاں اور اسکیلیٹن بھی ملے ہیں جن پر چوٹوں کے نشان موجود ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں سول وار ہوئی تھی، جس میں زیادہ تر خواتین کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ ایسٹر آئی لینڈ پر خواتین کی تعداد کم پڑنے لگی، اور آہستہ آہستہ یہاں سے بچ جانے والے لوگ مائیگریٹ کر گئے۔ ایک اور تحقیق کے مطابق یہ بتایا جاتا ہے کہ ڈچ اور جنوبی امریکن نے لوگوں کے بارے میں کچھ جھوٹ بھی بولے، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ یہاں کے لوگ خوراک کی کمی کے باعث آپس میں لڑ جھگڑ کر ختم ہو گئے، لیکن ان کا یہ جھوٹ زیادہ دیر نہ چل سکا، کیونکہ آثار قدیمہ کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ یورپینز کی آمد سے پہلے یہاں جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آباد تھے وہ ایک دو چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں رہتے تھے۔ وہ بہت اچھے ماہر کاشتکار تھے۔ وہ آئی لینڈ کے 1/4 سے بھی کم حصے پر آلو کاشت کرتے تھے اور مچھلیاں پکڑنے میں بھی بہت ماہر تھے۔ پھر یہ بھی پتہ چلا کہ راپا نوئی میں مقامی لوگوں کی تعداد 19 سالوں میں کم ہونا شروع ہوئی جب یہاں یورپین اور جنوبی امریکن نے آنا شروع کیا۔ اس کے بعد انہیں غلام بنانے اور بیماریوں سے مار دینے کی وجہ سے ان کی تعداد بہت تیزی سے کم ہوئی، اور خوراک بھی اسی وقت کم ہونا شروع ہوئی، یہاں تک کہ نئے لوگ پرانے لوگوں کے علوم بھی نہ سیکھ سکے، اور اس تہذیب کی بے شمار خوبصورت چیزیں ہمیشہ کے لیے گم ہو گئیں۔ یہ اثر اتنا خوفناک تھا کہ جیکوب کے صرف 4 سال
بعد جب برطانوی مہنجو سر جیمز کوک ایسٹر آئی لینڈ پر پہنچے تو یہاں مقامی آبادی چند سو تک رہ گئی تھی۔ اس آبادی کو اب خوراک کی کمی کے باعث آپسی جھگڑوں کا واقعی سامنا تھا، لیکن یہ سب یورپین کی آمد کے بعد ہوا، جب 4 سالوں میں ان کی تعداد ہزاروں سے کم ہو کر صرف 600 سے 700 مرد اور 30 سے بھی کم خواتین تک رہ گئی تھی۔ 1888 میں چلی نے ایسٹر آئی لینڈ پر قبضہ کر لیا۔ چلی نے 1965 میں ایسٹر آئی لینڈ کے لیے ایک سویلین گورنر بھی مقرر کیا۔ اب اس آئی لینڈ کے رہنے والے چلی کا پاسپورٹ رکھتے ہیں اور دنیا کی آبادی کا ایک حصہ ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔